बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और सेक्रेटरी जनरल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम मीडिया के दोस्तों के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेहरबानी की शाह से नोटिस पे टाइम दिया। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है और एक ऐसी आफत आई हुई है और एक ऐसा इम्तिहान आया हुआ है जिस पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था आपसे बात करनी। हमने सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आज 12 सितंबर है और MRD के शोहदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर खैरपुर नाथन में जो वाक़या हुआ था 1983 में, तो उस शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं। और उसके बाद दूसरा आज हमारा अहम पॉइंट था सैलाब के ऊपर, क्योंकि सैलाब के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने KPK हो या पंजाब हो या GB हो या कश्मीर हो, हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। जिसकी मिसाल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब जब कसूर गए तो उन्होंने वहाँ की इंतज़ामिया से जब ब्रीफिंग भी ली तो उनको बगा भी किया और फिर पंजाब हुकूमत की तारीफ़ भी की कि वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ताकि ये ना एक मैसेज जाए कि हम कोई तकसीम है, हमारी कोई आपस की लड़ाइयाँ ऐसी हैं। या क्योंकि इस वक्त नंबर 1 एजेंडा था लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों की रिहेबिलिटेशन, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी तबाही आई है। शायद मीडिया अपनी भरपूर कोशिश करे भी तो वो नहीं दिखा सकता, उन जगहों पे नहीं पहुंच सकता जहां पे लोग बेचारे रात जिन्होंने गुजारी वहाँ रेस्क्यू तो दूसरे दिन हुआ, जो रात के अंधेरे में जो डूबे, जिनके जानवर लापता हो गए, जिनके ख़ानदान लापता हो गए। और फिर अभी गवर्नमेंट ने भी कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दी। कुछ फिगर्स आई हैं कि मानसून में फ्लड में 1000 बंदा फौत हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी एग्जैक्ट फिगर्स ना KPK की ना पंजाब की नहीं आ सकी। और जब ये एग्जैक्ट आएंगी तो ये और इंक्रीज़ करेगा, ये फिगर जो है ये थोड़ा नहीं है, ये ज़्यादा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा KPK में हुआ तो वो बारिशें, इंक्रोचमेंट, टिम्बर माफिया, बड़े बड़े ऐसे चीज़ें हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि एक कमीशन बनाया जाए या फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की जाए तो फिर ही पता चलता है। क्योंकि पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं, आफतें आती हैं, लेकिन कौमें अपने आप को तैयार करती हैं, अपने इदारे तैयार करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई आफत आती है 18 लोग रेस्क्यू की टीम को बुलाते हुए डूब जाते हैं, तो उसके बाद भी कोई नहीं पूछता कि रेस्क्यू का इदारा क्यों नहीं बनाया जा सका या ऐसी एमरजेंसी कोई रैपिड रिस्पांस फोर्स क्यों नहीं थी दरिया के किनारे। या कहते हैं जी इंक्रोचमेंट की वजह से, तो किन लोगों ने होटल बनाए हुए हैं, किन लोगों की इंक्रोचमेंट थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या उस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। कौम को सिर्फ तकरीरें तो नहीं चाहिए ना, कौम को तो आप सजा जजा का अमल शेयर करें, मीडिया के साथ करें, कौम के साथ करें। तो KPK हुकूमत से तो हमारी ये डिमांड है कि पिछले 3 दहाइयों से उनकी हुकूमत है, 3-5 साल वो लगा चुके हैं, तो अब भी अगर वो नहीं करते तो ये ज़्यादती है। और रिहेबिलिटेशन का क्या अमल किया है, क्या लोगों को मिला है और कौन ज़िम्मेदार था, और टिम्बर माफिया के ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हुई। जो सबसे बड़ा मौसमियाती तब्दीली के बाद जो सबसे बड़ा एक वजह बनती है हमारे पहाड़ी इलाकों में फ्लड्स की, वो जिसकी वजह टिम्बर माफिया बताई जाती है, जो लैंड स्लाइडिंग होती है दरख्तों के काटने की वजह से, उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे आप? कौन कौन से बड़े बिग गन्स उसमें शामिल हैं और कौन इस करप्शन में इन्वॉल्व है। उसके बाद पंजाब में आ जाए, GB में मैं समझता हूँ कि अभी तक जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो डिमांड की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उस दिन मेरी मौजूदगी में उनकी टेलीफोन पे बात हुई प्राइम मिनिस्टर से जब कसूर से वापसी पे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जब हम PDM की हुकूमत में थे तो ये सैलाब आया था, 2 चीज़ें थी कि फ़ौरन बिस्प के ज़रिए आप कैश, आपके पास सारी चीज़ें हैं,
آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو آپ لوگوں کو فوراً کیش ٹرانسفر کا عمل تیزی سے کریں. پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ میں منڈے کو چیئرمین سی پی جو چیئر پرسن ہے بسپ کی سے مل کے تو ہم شروع کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ہمارا اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہے کہ فوراً ہونا چاہیے. جی بی کشمیر کے پی کے سے شروع کریں، پنجاب میں بھی. یہ تو آپ کا آلریڈی سیٹ اپ بنا ہوا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک نیگلیجنس ہے، ایک نالاکی ہے، یا جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے. شاید اس میں کوئی وجوہات ہیں. کیا ہر بندے کو پیسے دیتے ہوئے فوٹو ہی کھنچوانا ہے، یا ٹک ٹاک ایسوسی ایشن یا ٹک ٹاک مافیا ایک نیا آ گیا ہے اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہے، یا پیسوں کی کمی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ پنجاب میں فلڈ کے اوپر. دیکھیں پنجاب میں سیلاب آیا، کاشتکار آلریڈی تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا تھا. رائس کا 60% نقصان ہوا، کاٹن کا 35، جو یہ فگر سرکاری فگر میں آپ کو بتاؤں 35% کاٹن کا نقصان ہوا، گنے کا 30% نقصان ہوا، مکی کا بھی کم از کم 30% نقصان ہوا، جو کہ غلط فگر ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی صحیح فگر یہ نہیں دے رہے. اور باقی جو قصور ضلع میں یا اور علاقوں میں کہیں ہلدی کی فصل لگی تھی، کہیں پہ کچھ اور چارہ، کہیں لوگوں کی کسانوں کی توڑی بہہ گئی پانی میں، کہیں سائلج کے بنکر بنے ہوئے تھے وہ بہہ گئے. وہ نقصان اور جو جانور ڈسپلیس ہوئے وہ بھی لاکھوں میں ہے. اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ میں آپ کے ذریعے یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کا فگر نکال لیں کہ کتنے سائلج کے اوپر پیسے لگے اور کتنے کھانے کے اوپر لگے. جو پہلا ریسکیو کے آپریشن کے وقت فوراً جو کیا گیا وہ بھی ایک کرپشن کا ذریعہ بنے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسانوں تک پراپر چیزیں نہیں پہنچ رہی. کسان تو بیچارہ کوئی ایک تحصیل سے چلا ہے تو وہ دوسری تحصیل میں ڈسپلیس ہو کے جانور لے کے پہنچ گیا ہے. آپ نے ایک بند کے اوپر اپنے وہ میڈیا کو دکھانے کے لیے کیمپس لگائے ہیں. کئی ضلعوں میں بڑا اچھا کام ہوا ہے، لیکن کئی ضلعوں میں صرف ٹک ٹاک کے اوپر کام ہوا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ فگر تو ذرا میڈیا کو دکھا دیں، کیونکہ ایک آپ نے فگر دیا ہے کہ 2.6 بلین آپ نے پیسے ریلیز کیے ہیں فلڈ کے لیے، لیکن ہر ضلع کے اندر ضلع کونسل کے فنڈ سے یا ڈی سی کے فنڈ سے یا پنجاب حکومت کے فنڈ سے یا فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے جو پیسے ضلعوں میں گئے، جو آپ نے کسانوں کے نام پہ خواہ دیگیں پکانے کے لیے لیے، خواہ چارہ دینے کے لیے لیے، یا تیل کی مد میں لیے، یا توڑی خریدنے کی مد میں لیے، یا کھانا بنانے کی مد میں لیے، وہ ذرا فگر تو دے دیں. ہم آپ کو چیک کر کے دیں گے کہ آپ کا کس ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو ذمہ داری دے گی. ہم ہر ضلع میں ہماری ٹیم آپ کو ایک پولیٹیکل آڈٹ کر کے دے گی. سرکاری آڈٹ تو ہوگا، پولیٹیکل آڈٹ ہم آپ کو کر کے دیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس انتظامیہ نے جہاں پہ میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جانا ہوتا تھا وہ کوشش کرتی ہیں، ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے پنجاب کے اعلیٰ افسر جاتے ہیں کہ پوری فلم کی ریہرسل کی جاتی تھی. یہ بھی آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ دریا سے ریسکیو کر کے بندوں کو صبح بھیجا جاتا تھا، جائے 1122 بیچارے جو سب سے اچھا کام 1122 نے کیا ہے، لیکن وہ بھی پروٹوکول پہ ان کی زیادہ ذمہ داری. جو لوگ ڈوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری کوتاہیاں ہر سیلاب میں یا ہر آفت کے وقت ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم ہونے چاہیے. اور اس میں اس وقت دوسری جو ہو رہی ہے آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی. ایم پی ایز یا ایم این ایز یا نون لیگ کے جو فگرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب میں، وہ یہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں، یہ ہمارے ووٹر ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے میتی ہیں. ان کو سائلج دے دیں، ان کو چارہ دے دیں، ان کو لکھ لیں، ان کو پٹواری کو استعمال کر کے آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل گرداوری آپ نے کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قصور میں کتنے ایکڑ زمین میں کون سی فصل کاشت تھی، کون سی تباہ ہوئی ہے. وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں، آپ کا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور آپ نے کیا ہے. یہ آپ نے مالیہ ابیانہ اسی ڈیجیٹل گرداوری پہ کسان سے لیا ہے
اور ٹھیک ٹھاک بڑھا دیا آپ نے لیا ہے، تو اب ان کی ری ایبلیٹیشن جو ان کو دینا ہے آپ نے، وہ بھی پلیز ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہمیں ٹرانسپیرنسی پہ شک ہے، شک نہیں ہے بلکہ پک ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جائے گی. تو ہماری یہ گزارش ہے، ہم آپ کے میڈیا کے آلریڈی بھی ممنون ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی، سوشل میڈیا کے دوستوں نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی، ایکسپوز کی چیزیں، اور کئی جگہوں پہ انتظامیہ کو سراہا جن ضلعوں میں اچھا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم ان لوگوں کو، ان اداروں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن بہت سارے خدشات ہیں، جو کسان رو رہا ہے. میں تحصیل کوٹ مومن یہ چنوٹ سے اسد مستعار صاحب آپ کو بتائیں گے، قصور میں ہم گئے، تو اس لیے ہماری یہ ہم نے سینٹ میں، پاکستان پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا چاروں صوبوں میں، سینٹ میں قومی اسمبلی میں ہم ریزولوشن بھی جمع کرائیں گے. اور جب چیئرمین بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، یا محترمہ شاہد رحمان کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی، تو پاکستان کا مقدمہ دنیا میں ہم مدعی تھے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کا جو سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا ملک ہے، جو وکٹم ہے، وہ پاکستان ہے. اور آج ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، اپنا مقدمہ تو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم دنیا کے وہ جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے ہمارا گلیشیئر، ہمارے پہاڑ، ہمارے میدانی علاقے اس زد میں آ گئے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے، بہت بڑا امتحان آیا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ذرا پرو ایکٹیو اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے، جس طرح پہلے ہم نے لڑا تھا. اس میں بھی ذرا کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں. جی اسد مستعار صاحب آپ بات کر لیں پھر سوال. بہت شکریہ جناب چند صاحب. میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. اس مشکل گھڑی میں پوری قوم جو ہے وہ ان متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور آج سے پہلے تو شاید ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا، ہم یہی سوچتے تھے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ یہ ریلیف کا جو کام ہے وہ ہوتا ہے، اور ریلیف گڈز یا فوڈ آئٹمز یا جو چیزیں بھی ہیں ری ہیبلیٹیشن میں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی اور آپ میڈیا پرسنز کی ایک ذاتی دلچسپی اور اس پورے سیلاب کی جو کوریج